أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے آؤ اپنا سدھار کر لیں۔ پہلے میں ایک بنگلہ میں بولوں گا، صحیح بولتا ہوں کہ غلط بولتا ہوں آپ لوگ بولیے گا۔ عامی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا میں؟ اچھا، بولیں گے آپ کیسے ہیں؟ کیمون آچھو یا کیمون آشین؟ صحیح بولا؟ آپنار باری کو تھا ہے، یہ بھی صحیح بول دیا، لیکن عامی بنگلہ جانی نا بھائی۔ تو اس لیے اردو تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ذرا میری اردو کبھی بھاری بھی ہو جائے گی، کبھی ہلکی بھی ہو جائے گی، تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، بولیے انشاءاللہ۔ چلیے تقریر کو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی محنت سے یہ پنڈال سجا ہوا ہے، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آپ لوگوں کے دان سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے دان دیا ہے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ دان دینے والا بنائے رکھے، زور سے بولیے آمین۔ اور جو دان آپ نے دیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے، زور سے بولیے آمین۔ دیکھیے لاک ڈاؤن میں سب مدرسے والے ڈاؤن ہو گئے، لیکن دان سے چلنے والا مدرسہ ڈاؤن نہیں ہوا۔ اس لیے دان دینے کی اور دان دینے والوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک چیز اور، ہم اور آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو دوا کھاتے ہیں، ایک چیز، دوسری چیز ہے دعا کرتے ہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جب بھی آپ بیمار پڑیے تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تیسری چیز ہے صدقہ کیجئے۔ صحیح بولے آپ۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 3358، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کو دوا دو صدقہ کے ذریعے۔ تو جب کبھی بخار لگ جائے، کچھ اور بیماری ہو جائے، تو آپ صدقہ بھی نکالتے رہیے، دیتے رہیے، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ۔ وہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 500 کی نوٹ ہے نا الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہے تو جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ اور زیادہ کر دیں گے، صدقہ دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے ہو سکتا ہے ان کو صحیح کر دے۔ تو پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا دے دے، زور سے بولیے آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، پہلے توحید کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا پورا علاقہ شیرشاہ آبادی کا مطلب ہی ہے کہ توحید میں یہ لوگ مضبوط لوگ ہیں، توحید والے ہیں اور سنت والے ہیں۔ اس لیے کسی کے گلے میں گھنٹی انٹی نہیں ہے، جانتے ہیں گلے کی گھنٹی؟ الحمدللہ ہے کہ نہیں؟ تعویذ ویز ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ توحید والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور پیر میں بھی ان کے گھنٹی نہیں ہے، کہیں کہیں پر لوگ کالا دھاگا باندھ رہے ہیں گلے میں بھی، ہاتھ میں بھی، لیکن ان کے پیر میں بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن کمی کہاں ہے؟ اس کمی کو دور کرنا ہے۔ تو توحید میں کہاں کہاں کمی ہے؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو بھی والا ترجمہ غلط ہو جائے گا، ہی والا ترجمہ صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے؟
کہ کسی نے کچھ کر دیا تو بولے اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس نے ہم کو پریشان کر دیا، اس کی وجہ سے میرا گھاٹا ہو گیا، ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے، اس لیے توحید